35 کا یا 20 کا ہو تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو ہمارے ہاں جو ہے نا جو ڈیمانڈس کی لسٹ ہے. اچھا نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہو کہ اگر ایک لڑکی 30 تک پہنچ گئی ہے تو وہ اپنے سے چھوٹی عمر کا لڑکا تو ریئر کیسز ہے دیکھے گی. ویسے تو آپ اپنی مینٹیلٹی اور مینٹل کیلیبر کے حساب سے پھر 30 یا 35 یا 40 آنورڈ ہمارے ہاں ایج چھپائی بھی جاتی ہے. ہمارے ہاں ایج چھپائی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جال سازی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہمیں اپنے ایسٹس کے بارے میں اپنی مالی پوزیشن کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینا چاہیے, ایسے ہی اپنی جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں ان کی ایج کے بارے میں بھی غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمارا آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے بشرا نے بھی آپ کو مخاطب کیا ہے کہ دیکھیں جس طرح سے مسز خان کا کہنا ہے کہ لڑکی 30 سے یعنی کہ اگر وہ ڈاکٹر بن رہی ہے تو شادی کا خیال تو اپنے دل سے نکال دے, کیونکہ تو اس کا تو ایم بی بی ایس ہی تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ میری شادی تو بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی. مطلب میری شادی 15 ایئرز میں ہو گئی تھی. میری شادی کو ماشاءاللہ 23 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. اور میرے ہسبینڈ نے ہی میرا ایڈمیشن کرایا تھا. فرسٹ ایئر میں میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا. ٹھیک ہے, اور مجھے لیکن دیکھیں آپ ریئر کیس ہے, 15 سال کی عمر میں ایکسیپشنل کیسز ہے. میرے میٹرک کا رزلٹ بعد میں آیا تھا اور میرے ہسبینڈ نے میرا خود ایڈمیشن کروایا. فرسٹ ایئر میں میں نے گریجویشن کیا. دیکھو شہروں کی بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ جائیں نا یو موو ٹورڈز دی ریموٹ ایریا, اٹس ا ویری کامن پریکٹس. آئی نو کہ وہ تو 12-13 ایسے ہی ہوتی ہے. کامیابی رہتی ہے. بس ہسبینڈ آپ کا جو ہے وہ میچور ہونا چاہیے, لڑکا میچور ہونا چاہیے, ہسبینڈ میچور ہونا چاہیے. آپ کے ہسبینڈ سے آپ کا کتنا ایج گیپ ہے؟ 14 ایئرس. 14 سال. تو جب آپ 15 کی تھی تو آپ کے ہسبینڈ تھے 29-30. ان کی ایج بالکل پرفیکٹ تھی شادی کے لیے, لیکن آپ کی ایج پرفیکٹ نہیں تھی شادی کے لیے, کیونکہ تمام عورتوں کے لیے ایگزامپل نہیں بن سکتی کیونکہ یو ور ایکچولی انڈر ایج. ہاں, لیکن وہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے, پہلے مجھے لگتا تھا کہ میری شادی جلدی کیوں ہو گئی, لیکن اب مجھے لگتا ہے جب اپنی سسٹرز وغیرہ کو دیکھتی ہوں, سب کو دیکھتی ہوں, تو میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا, میری شادی بہت ارلی ایج میں ہو گئی ہے. ماشاءاللہ میرے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی گوئنگ ہے, IT انجینئرنگ کر رہا ہے, اور میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ گریڈ 6 میں ہے. اور میں کہتی ہوں میں بہت لکی ہوں ماشاءاللہ کہ میرے ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں. اللہ میاں ان کی لمبی عمر دے. یہ شادی کے بعد ہی پڑھتی رہی ہیں. ایسے ہی ہم نے ابھی CS کا رزلٹ آیا, اس میں ایک میرج کپل جو ہے دونوں میاں بیوی جو ہے اس میں بہت خوبصورت بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ علی زنجانی صاحب بھی موجود ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں, اس قسم کی کوئی بھی آپ کے دماغ میں سوال ہے, تو آپ زنجانی صاحب سے آن لائن کال کر کے ہمیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. زنجانی صاحب آپ سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کا رشتہ کس نے کروایا تھا؟ ٹف کوسچن ٹو دی ایسٹرولوجر. بہت شکریہ آپ سب کا. میرا رشتہ جو ہے وہ میری والدہ نے کروایا تھا اور والد صاحب نے کروایا تھا, اور فیملی میں ہی ہوا تھا. کزن کے ساتھ شادی ہوئی اور گھر میں ہی تھے, بچپن میں جانتے تھے ایک دوسرے کو, اور بلکہ اب ایک ارینج میرج تھی, اور ارینج میرج تھی لیکن ستارے دیکھ لیے تھے آپ نے لڑکی کے پہلے؟ ستارے نکاح کا وقت بالکل. میں نے ہماری فیملی میں آپ کو پتا ہے اسٹرالوجی ہے تو اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے. کمپیٹیبلٹی, ستارے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چیک کی گئی, اور اس کے بعد ہی آگے سلسلہ ہے وہ چلتا ہے. کہ دنیا کو تو ہم بتاتے ہیں تو اپنے لیے بھی ہم ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں ان چیزوں پہ. بالکل, بہت شکریہ. سمن صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے انہوں نے ابھی ستاروں کی بھی بات کی ہے, اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ بقول مسز خان کے حیا اور شرم کے پیمانے پر پوری اترتی ہے اور اس کے بعد اس کا استخارہ ٹھیک نہیں آ رہا, تو یہ تو ایک الگ ٹراما ہے. یہ تو مفتی صاحب سے آپ کو سوال کرنا چاہیے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ استخارہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پہ آپ کو عمل کرنا بالکل پھر آپ لڑکی جیسے بھی ہے تو پھر یا تو استخارہ نہ کرتے, اور اب اگر کر لیا ایسے ہی مفتی صاحب. جی, استخارہ کا جو حدیث مبارکہ میں طریقہ ملتا ہے جو آپ نے خود سے کرنا ہوتا ہے, جیسے کہ زنجانی صاحب شریف فرما ہے, یہ تو اعداد سے, نام سے, ڈیٹ آف برتھ سے, ایسے چیزوں سے دیکھتے ہوں گے. تو ہمارے ہاں جو استخارہ کا شرعی طریقہ یا حدیث شریف میں جو معصور طریقہ بتایا جاتا ہے وہ خود کرنا ہوتا ہے. بالکل. اور اس کے لیے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کے, اور اس کے بعد دعائے استخارہ ہے, اللہم انی استخیرک بعلمی کا, تھوڑی لمبی دعا ہے. اگر ساری نہ آتی ہو تو مختصر سے ہی پڑھ سکتے ہیں, یا علیم علمنی یا خبیر و اخبرنی, یہ پڑھ کے بھی سو سکتے ہیں. تو خواب میں جو آپ کو اشارہ ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اشارہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے. تو بالکل جب وہ اشارہ پازیٹیو ملے تو پھر اللہ کے بھروسے پہ کرنا چاہیے. اس میں لیکن اگر آپ تب بھی بیک آف کر دیں, استخارہ اچھا نکلے لیکن آپ کا نہیں دل مان رہا, ویسے ہی کچھ اور آپ کی کمپیٹیبلٹیز نہیں میچ کرتے, تو میرے خیال سے اس پہ کمپلسیشن تو نہیں ہے. سیکنڈ رشتہ تھا اس کا استخارہ کر لیں. بالکل. استخارہ مسز خان بھی ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. جی, مسز خان آپ سے جاننا چاہوں گی کتنے ایسے کیسز آتے ہیں کہ
کہ استخارے ہوتے ہیں. میرے خیال سے کال جو ہے وہ ہماری انٹرپٹ ہو گئی ہے. زنجانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو استخاروں کی طرف جاتے ہیں, رشتہ آ گیا جڑ گیا اور پھر استخارہ ٹھیک نہیں آیا تو ایک اچھا بلا بنتا بنایا رشتہ جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے؟ بلکہ ایک اور چیز, استخارہ ٹھیک نکلے, آپ کے علم کے مطابق کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, یا آپ کے علم کے مطابق کمپیٹیبلٹی ہے اور استخارہ غلط, استخارہ مطلب ٹھیک نہیں نکلا, تو کبھی ایسا کوئی کیس آپ کے پاس آیا ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے, ہمارا جو اصل کام ہوتا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے اسٹرالوجی کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شادی کے لیے کیسے ہیں. ہم نے یہ اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی ان کی کیسے گزرے گی, کہ ایک دوسرے کو یہ کس طرح سے انسپائر کریں گے, کہ اپنے آپ کو کس طرح سے خوش رکھ سکتے ہیں, دونوں کا ٹرسٹ لیول کیا ہوگا, دونوں کی اوپن کمیونیکیشن کیا ہوگی, غصہ نہ ہو, پرائیڈ نہ ہو, کہ یہ فکر نہ ہو کہ وہ کتنا کماتا ہے یا وہ کتنی کماتی ہے, یا ایک دوسرے کے لیے درگزر کمپرومائزنگ سچویشن کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کی محبت کتنی ہے, پیار کتنا ہوگا. کیونکہ موسٹلی میرے پاس جو کیسز آتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے, ہر چیز سے آپ نے دیکھ بھال کے کیا ہوتا ہے, بٹ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیملی میں کوئی ایک ایسا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی دونوں میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی چیزوں سے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے. اس کے لیے ایسٹرالوجی سب سے بہترین ٹول ہے کہ جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ اگر آپ اپنی شادی کو انجام دینے جا رہے ہیں تو آپ کسی ایسے وقت کا, نیک وقت کا انتخاب کر لیں جس کے اندر جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ہم ان کو بیلنس کر سکتے ہیں. موسٹلی کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک لڑکا بہت اچھا کام کر رہا تھا لیکن شادی ہوئی, اچانک اس کا بزنس ختم, اس کا کاروبار ختم, بیچاری لڑکی پہ ایلیگیشن لگ جاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو گیا. اب وہ لڑکا کہیں نہ کہیں اپنی کسی خرابی سے گزر رہا ہوتا ہے اور الزام جو ہے وہ لڑکی پہ لگ جاتا ہے. یا سیم کیس جو ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ جاب کر رہی ہے, شادی ہوتی ہے, اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے, تو الزامات شروع ہو جاتے ہیں, آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے کہ بعد میں کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم جو ہے وہ نہ آئے. بہت سی کمپیٹیبلٹی 0% میرے پاس آتی ہیں, لیکن اگر اچھے ٹائم پہ ان کا نکاح ہو جائے تو ساری زندگی وہ بہت اچھے طریقے سے گزارا کرتے ہیں. اور پھر ایک نصیب جب آپ کے ساتھ آ کے اٹیچ ہوتا ہے کہ آپ جب تک اپنے والدین کے زیر کفالت تھے, آپ کو زندگی میں جب تک آپ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے, جو آپ کا نصیب تھا وہ آپ کے والدین کے تھرو آپ کو ملتا ہے. اسی طرح شادی کے بعد جب ایک نصیب اٹیچ ہوتا ہے تو جو لڑکا اور لڑکی کے نصیب میں ہوگا وہ دونوں چیزیں آپس میں شیئر ہوتی ہیں, دونوں کو ملتی ہیں. غمی ہے, خوشی ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, اولاد کی خوشی ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, تو وہ دونوں کا جب نصیب آپس میں ملتا ہے تو چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں اور چیزیں خراب بھی ہوتی ہیں. جو آج کل ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم شادی سے پہلے بہت کچھ دیکھتے ہیں, 90% کیسز میں نے یہ دیکھا کہ بہت دیکھ بھال کے کیا, لو میرج تھی, پسند کی شادی تھی, کالج میں پڑھتے تھے, بچپن سے جانتے تھے, لیکن بعد میں ہوا کیا کہ خالہ کی بیٹی تھی, اب بہنیں بھی نہیں مل رہی, آپس میں اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ مس میچ ہو جاتا ہے. تو جہاں پہ اتنے اخراجات آپ لوگ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی اچھے ایسٹرالوجر کو بھی کنسلٹ کر لینا چاہیے کہ کیا شادی کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے بھی بہتر ہیں یا نہیں ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کی خرابی نہ ہو, آپ کی اپنی خرابی کی وجہ سے دوسرا شخص خراب ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو اسٹرالوجی کے اندر ایک پلانٹ ہے مون, اس کو ہم دیکھتے ہیں جو سگنیفیکیٹر ہے فیلنگز کا, ایموشنز کا, جذبات کا, کہ جب ہم کسی کا بھی میچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے مون کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ مون اچھی پوزیشن پہ ہوگا تو وہ دوسرے کے احساس کو سمجھنے کے قابل ہوگا. اگر مون خراب ہوگا تو پھر آپ دوسروں کی فیلنگ نہیں سمجھیں گے اور اپنی جو بھی آپ کی فیلنگ ہوگی اچھی یا بری آپ وہ دوسروں کو کنوے کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح اسٹرالوجی جو ہے بہترین ٹول ہے, استخارہ بھی بہترین ٹول ہے, میچ میکنگ اسٹرالوجی کے تھرو بھی اگر آپ کریں تو اس سے بھی آپ کو بہترین نتائج ملتے ہیں کہ ہم 90% کیسز کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس کے اندر.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीरा एक बात बताएं, आप भी जायचा निकलवाएंगे जब आपकी शादी होने वाली होगी? ज़ंजानी साहब की बातों से तो मैं मोटिवेट ज़रूर हो रही हूँ, लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ मुफ्ती साहब कि आप देखें कि जैसे कहा जाता है कि जो रिस्क है वो औरत के नसीब का है, औलाद जो है वो मर्द के नसीब की है। और अगर कोई लड़की शादी करती है और उसका शौहर जो है वो हालात उसके ख़राब हो जाते हैं, तो क्या वो लड़की मनहूस है? हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे सेल्फ कहा जो है वो ऐसा कहा बताई जाता है जाती ना, हैं। ऐसा ही बोला जाता है। औलाद मर्द के नसीब। ऐसा नहीं है, दोनों का इंसान अभी बच्चा अभी माँ के पेट में होता है, जिसे बारकर में आता है कि बच्चे को अभी जब उसके के जिस्म में रूह डाली जाती है तो उसी वक्त जो है वो उसका रिस्क लिख दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो रिस्क जो है वो औरत के नसीब का होता है, खावंद के नसीब का रिस्क भी होता है। ऐसे ही, और ये बात भी नहीं है कि औलाद सिर्फ मर्द के नसीब की होती है। औलाद के मामले में भी दोनों का अपने अपने नसीब हैं और रिस्क के मामले में भी दोनों के अपने अपने नसीब हैं। तो ये जो हमारे यहाँ समझ लिया जाता है कि इस औरत के आने से घर में जो खुदा न खास्ता इसका आना जो है वो मनहूस हुआ है, ये भी हमारा हिंदुआना कल्चर है। इस्लाम ऐसी जो है वो बात जो है वो उसकी हौसला अफजाई नहीं करता। कई मैंने देखा है कि कई ऐसी डिवोर्सेस हुई हैं इस बात पर कि लड़की आई है तो हालात ही ख़राब होते जा रहे हैं और लड़की के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जी, तो ये कुछ साख्ता हमारी बातें और हमारे कंसेप्शन हैं जो हमने हमारे हमसाया मुल्क से हिंदुआना कल्चर से लिए हुए हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुफ्ती साहब, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमने अडॉप्ट की हैं और हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज इसका हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ अभी कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर ड्रॉप हो गया। जी, मुझे ये बताइए, मैं जब बात करती हूँ राबिया आपसे और समन आप भी ऑब्वियसली सबसे, ये बताइए जब हम बात करते हैं लड़की के इसी रिश्ता कल्चर के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि जब ये बात करते हैं कि रिस्क जो है लड़की के नसीब से आता है और अगर एकदम से हालात चेंज हो जाए तो ये भी एक वजूहत है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो रिश्ता कल्चर अब बना हुआ है, आप इसके हवाले से क्या कहेंगे कि क्या चेंजेस जो हमने अपनी सोसाइटी में अडॉप्ट कर लिए उसको रिमूव किया जाए? रिमूव तो बहुत कुछ किया जाए, ठीक है। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि दोनों का रिस्क जो है ना वो उसमें मैटर करता है और वो दोनों की तरफ से आता है, एक की तरफ से मतलब नहीं रिश्ता आता। करते हुए हम किन चीज़ों का ख्याल रखें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? अच्छा, एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे पॉइंट आउट जी। करूँगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये आप ख्याल रखें रिश्ता करते वक्त कि क्या लड़की को लड़का पसंद है, क्या लड़के को या लड़की को पसंद है, ठीक है। कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली सिर्फ मैच मेकिंग फैमिलीज टू फैमिलीज ही होती हैं। अरेंज मैरिजेस में इट हैज बीन वेरी कॉमन, लेकिन ये लव मैरिजेस में क्योंकि कॉमन नहीं होता, वो ऑलरेडी पसंद कर चुके होते हैं। लेकिन अरेंज मैरिजेस में ये चीज़ बहुत कॉमन है कि क्या लड़के को लड़की पसंद नहीं होती है, लड़की को लड़का पड़ता नहीं होता, जबरदस्ती शादियां हो जाती हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट, फैमिलीज एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत। जबकि कहा जाता है कि लड़का जो है वो ड्राइविंग सीट पर होता है, वो चाहे वो करेगा वो ना करेगा। और इसमें मैं एक बात बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इसमें अगर वो लड़का या लड़की इन दोनों में से कोई एक दूसरे को पसंद नहीं होता तो वो रिश्ते के वक्त ही इनकार क्यों नहीं करते, एंगेजमेंट के वक्त पे इनकार क्यों नहीं करते, शादी के बाद क्यों बताते हैं? फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना। माँ अगर बेटी, ऐसा मैंने बहुत लड़की की से नहीं होती रिश्तों में, लड़के की फिर भी से है, बिल्कुल वो अपने आप को समझता है कि आई एम दी बहुत सारे केसेस जानती इन दिस रिगार्ड पे। हां, तो फिर निभा के दिखाएं, पे शादी के बाद क्यों बताते हैं कि मुझे तुम पसंद नहीं थी? अच्छा, इसके ऊपर हम डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर है, कतार कलामी की माजरत चाहती हूँ। अब ये कॉलर है। अस्सलाम